اور حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نزدیک جگہوں میں سے سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں جہاں ہمارا دل کم لگتا ہے، اور سب سے مبغوض جگہیں بازار ہیں جہاں ہمارا دل زیادہ لگتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آیا، دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص بار بار مسجد جاتا ہے اور آتا ہے، مسجد جاتا ہے اور آتا ہے، اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دے دو کہ ایمان والا ہے، مسجد جانا اور آنا۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص مسجد کے اندر بار بار جاتا ہے، جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا رہتا ہے، حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا روز ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پسینہ کسی کے پیروں تک ہوگا، پسینہ کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے کمر تک ہوگا، اور پھر لاسٹ میں فرمایا پسینہ کسی کو لگام پہنائے ہوئے ہوگا، یعنی وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے، جتنے انسان کے برے اعمال ہوں گے اپنے اعمال کے بقدر وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، جیسے برے اعمال ہوں گے اتنا پسینہ ہوگا۔ اور لاسٹ میں فرمایا کچھ لوگوں کو پسینہ لگام پہنائے ہوئے ہوگا، مطلب یہ کہ منہ تک پانی آ رہا ہوگا اور وہ بار بار منہ کو اوپر کر رہے ہوں گے تاکہ وہ پسینے کا پانی منہ کے اندر نہ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ایسا وقت ہوگا، ایسے وقت کے اندر جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، لکل یومئذ، اس دن ہر آدمی کی ایک الگ ہی شان ہوگی۔ باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، یہ وہی باپ ہوگا جس نے چوری کر کے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر پیسہ لایا ہوگا اور بچے کے لیے اس کی خواہش پوری کی ہوگی، اس کو مرسڈیز خرید کر دی ہوگی، لوگوں سے جھوٹ بولا ہوگا، دھوکہ دیا ہوگا، لیکن بچے کی خواہش کو پورا کیا ہوگا۔ اور یہ باپ جب بیٹے کو دیکھے گا یہ بیٹا بھاگ جائے گا، بیٹا باپ کو دیکھے گا بیٹا بھاگ جائے گا۔ بیٹا اس لیے بھاگے گا کہ آج کے دن کہیں میرا باپ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے، ایک نیکی کا سوال نہ کر لے، میں کیسے اس کو ایک نیکی دوں گا۔ ارے یہ وہی یہی باپ ہے، یہ وہی باپ ہے جس نے زندگی کی ساری کمائی تیرے قدموں میں رکھ دی تھی، لیکن آج یہ بیٹا ایک روپے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسے وقت کے اندر جو شخص مسجد میں بار بار آتا ہوگا، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا، فرمایا رب العالمین کے سائے میں ایک شخص یہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہوگا، بار بار مسجد آتا ہوگا، جاتا ہوگا، پھر فکر ہوتی ہوگی ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، پھر مسجد میں آتا ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں بار بار آنے والے، نماز پڑھنے والے، یہ مسجد کے کھوٹے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے فرشتے ہیں۔ تم یہ نہیں سوچنا یہ اکیلے مسجد کے اندر ہے، نماز اور تلاوت کر رہے ہیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے جو جلساء ہے، ان کے ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ اور پھر فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جب یہ لوگ کسی دن مسجد نہیں آتے، بیماریاں ان کو چھو لیتی ہیں، آزار ان کو پکڑ لیتے ہیں، گھریلو کام ان کو نہیں چھوڑتے، بازار کسی رشتہ دار کے پاس، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، یا اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے مسجد نہیں آ پاتے، سخت ضرورت کی وجہ سے، تو یہ جو فرشتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ہمارا ہم نشیں کہاں چلا گیا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کہاں چلا گیا۔